مسلمان کو بد دعا دے سکتا ہے اگر اس مسلمان نے زیادتی کی ہو اس کے ساتھ۔ دیکھیے، اگر کسی نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہے تو وہ اپنے اللہ کے ہاں اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں اس کے لیے شکایت کر سکتا ہے، بد دعا کر سکتا ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں جو ارشادات آپ نے سنائے اس میں ایک فرمان آپ کا یہ بھی تھا، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ بھیجا کہاں تھا؟ وہ کون تھے؟ عیسائی، کفار تھے نا۔ اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یاد رکھنا، اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی پکار بھی سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ یہاں شرط نہیں ہے مسلمان کی، اگر مظلوم کافر ہے اور آپ کافر کا حق مار رہے ہو۔ ایک شخص کا قصہ ہمیں کسی ساتھی نے سنایا کہ وہ ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا، تو اس نے اسے پکڑ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا ماڑا تمہیں کیا مشکل ہے؟ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے، کافر ہے؟ کافر ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ مظلوم کافر بھی ہے اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہو، اس کا حق مار رہے ہو، تو یاد رکھو مظلوم مومن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ بد دعا کرتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بد دعا سے بچیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لوگوں کی دعائیں لینے کا موقع ملے، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کس طرح لوگوں سے بد دعائیں لی جائے۔ جو دعائیں لیتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، جن کی فکر یہ ہوتی ہے ہمیں دعا مل جائے۔ مجھے پچھلے ہفتے ایک سعودی نے میرے موبائل پہ ایک میسج بھیجا، میں حیران رہ گیا اس بندے کی فکر پر۔ اللہ ایسی فکر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ جو بندہ عمرہ کرنے جانا چاہے مجھے اس کا نام بھیج دو، میں اس کو عمرے کا ٹکٹ دوں گا، اس کا سارا خرچہ برداشت کروں گا، اور میری اس کے مقابلے پہ صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ عمرے میں جائے، میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اور اس نے کہا جس کو قرآن حکیم ترجمہ تفسیر والا چاہیے، اس کا نام اور اس کی نیشنلٹی کس زبان میں اس کو چاہیے وہ مجھے میسج کر دو، میرے اس سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ قرآن جب پڑھے میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ یہ دعا بہت قیمتی خزانہ ہے۔ حدیث میں نہیں آتا انسان اللہ کی جنت میں ہوگا اور اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا، وہ کہے گا اللہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، عمل تو ختم ہو چکے، اب تو میں جنت میں ہوں، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملے گا تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے لوگ آپ کو دعائیں دیں، آپ کے درجات بلند ہوں، اور بچئے لوگوں کی سے بچئے، لوگوں کی بد دعا سے بچئے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ہو سکتا ہے انسان کی بربادی کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا تھا تم میں مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، یہ مسکین ہے؟ کہا نہیں، یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ اللہ کے دربار میں مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چوری کیا ہوگا، وہ اس کے دامن پکڑ کے روتے ہوئے ساتھ آئیں گے۔ اس نے مارا، اس نے گالی دی، اس نے حق چرایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ ان سے کہے گا دے ان کو بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو بدلہ دے دیتا، اب کہاں سے دوں؟ کہا نیکیاں تو نے کی ہیں، ثواب ان کو دے دے۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی عمرہ لے جائے گا، کوئی صدقہ لے جائے گا، کوئی خیرات لے جائے گا،
کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نیکییں ختم ہو جائیں گی، سوالی باقی رہیں گے۔ کہا جائے گا ان کو بھی بدلا دے، کہے گا اللہ اب تو نیکییں بھی ختم ہوگی، اب کیا دوں؟ کہا گناہ انہوں نے کیے ہیں، سزا تجھے ملی۔